السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں امداد اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لائیو کے سرکل۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی کہ جس میں انہوں نے نئی تاریخوں کا اعلان کیا ہے کہ بچوں کے امتحانات کب سے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے کچھ امتحانات کے سلسلے میں کچھ نئے ترامیم جو ہے وہ پیش کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو ترامیم پیش کی ہیں جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپشنل جو سبجیکٹس ہیں ان کے امتحانات ہوں گے، جبکہ کمپلسری سبجیکٹس کے امتحانات کو منسوخ کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی مکمل پریس کانفرنس کو۔ فیصلہ تو وہی تھا اور وہی ہے کہ امتحان تو ہوگا، لیکن ایک چیز کے بارے میں ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا، اور آج سارے وزراء صوبائی وزراء موجود تھے آج کی میٹنگ میں، تو ہم نے کہا کہ ایک بات تو طلباء کی درست ہے اور ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسکول بند ہوتے رہے اس لیے ان کا جو کورس ورک ہے وہ پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک جینوئن کمپلینٹ ہے اسٹوڈنٹس کی، اور ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ صحیح کمپلینٹ ہے کہ اسکول کیونکہ بند ہوتے رہے کھلتے رہے بند ہوتے رہے کھلتے رہے، تو یکسوئی سے جو پڑھائی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ تو اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آج سے کئی ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جو سلیبس تھا اس میں سے 40% ریڈیوس کر دیا تھا، اور یہ جو 40% ریڈیوس کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ بچوں کو سلیبس مکمل کرنے کی اور اسکول کو سارا وقت کھلا نہیں رہا تھا، سو اس لیے یہ جینوئن بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی امتحان جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں پورا کورس ورک پورا مکمل کرنا نہیں کر سکے، تو یہ بات درست ہے۔ اس لیے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اس وقت ہمارے جو بیماری کے حالات ہیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کیے ہیں، اور جو ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں، اور جو تبدیلیاں کی ہیں وہ یہ ہے کہ 9-10 یعنی کہ 9ویں اور میٹرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹو سبجیکٹس میں لیا جائے گا، ان مضامین میں جو بچوں نے چوز کیے ہیں، اور اس کے ساتھ میتھمیٹکس جو سب کے لیے یکساں ہے وہ بھی اس کا بھی امتحان ہوگا، یعنی کہ 9ویں 10ویں کا امتحان جو ہے وہ 4 مضامین میں ہوگا، باقی جو مضامین ہیں ان میں نہیں ہوگا، الیکٹو سبجیکٹس اور میتھمیٹکس۔ 11ویں 12ویں کا جو امتحان ہے وہ صرف الیکٹو سبجیکٹس میں ہوگا، اور یہ ہم نے اس لیے بھی سوچا ہے کہ الیکٹو سبجیکٹس کا کہ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے بایولوجی لی ہوئی ہے، اس نے کیمسٹری لی ہوئی ہے وغیرہ، کسی نے انجینئر بننا ہے تو انہوں نے اور فزکس اور باقی سبجیکٹس لیے ہوئے، تو جو بھی کسی نے جس اسٹریم میں جانا ہے اس اسٹریم کا امتحان ہم لے لیں گے، اور جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کا امتحان نہیں دیں گے۔ تو یہ اس سے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ آسانی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اور دوسرا جو آسانی ہم نے پیدا کی ہے، کیونکہ ہم ایگزام شروع کر رہے تھے، سارے پاکستان کے بورڈ جو تھے وہ 24 جون سے امتحان شروع کر رہے تھے، اب ہم انہوں نے کہا ہے کہ 10 جولائی کے بعد آپ امتحان شروع کریں، یعنی کہ مزید 2-3 ہفتے جو ہے وہ بچوں کو مل جائیں گے تیاری کرنے کے لیے۔ اور تیسرا ہم نے بورڈز کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک پرچے اور دوسرے پرچے میں تھوڑا سا وقفہ بھی رکھے تاکہ ہو۔ یہ کرنے کا مقصد یہ کیوں کیا ہے، اور ایگزام تو جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں لینا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک تو کورس صحیح طرح اسکول چلے نہیں تو صحیح طرح کورس ورک مکمل نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ ایک ونڈو بیماری تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اس کو جلدی سے ونڈو کا فائدہ اٹھایا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ خدا نخواستہ بیماری جو ہے اس کا۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے، اچھا ہاں، اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے
کہ ڈیٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، سبجیکٹ کا بتا دیا. 10ویں اور 12ویں کے امتحان پہلے ہوں گے اور 9ویں اور 11ویں کے امتحان جو ہے وہ بعد میں ہوں گے. یعنی کہ اگر 10 جولائی کے بعد امتحان ہو رہے ہیں 10ویں 12ویں کے، تو پھر 9ویں 10ویں کے جیسے یہ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد. اور اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ، اور بورڈز نے آج یہ اس چیز کا عندیہ دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیسرے ہفتے سپٹمبر تک سارے رزلٹ جو ہے وہ آ جائیں. اور جب وہ رزلٹ آ جائیں تو یونیورسٹی میں اور میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ کالجز میں اور باقیوں میں داخلہ جو ہے وہ آسان ہو سکے اور ممکن ہو سکے. ورنہ اگر زیادہ دیر ہوگی تو وہ پھر ان کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ڈیلے ہوگا. تو دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ابھی ہم نے، آپ کو پتا ہے کہ 10ویں اور 12ویں کی کلاسز الاؤڈ کر دی ہیں. دوسرا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے 9ویں اور 11ویں کی کلاسز بھی الاؤ کر دی ہیں، تاکہ یہ بچے جنہوں نے امتحان دینا ہے ان کو ان کی جتنی بھی پڑھائی ممکن ہو سکے وہ ہو، اور وہ اسکول میں آئیں اور آ کے اپنے ٹیچر سے ملیں اور جو بھی سلسلہ ہے اس کو کریں. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی استاد جو امتحان لے گا وہ کرونا ویکسینیشن کے بغیر نہیں لے گا. اور اس لیے ہم نے پرائرٹی دی ہے کہ سارے جو ٹیچرز ہیں ان کی ویکسینیشن پرائرٹی بیسس پہ ہوگی. اور آج ہم نے صوبوں کو اشور کرایا کہ اگر کہیں پہ کسی کو ویکسینیشن کی کمی ہے یا کچھ ہے تو وہ ہمیں بتائے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب آئندہ، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے 1.5 سال یہ بیماری کا گزار لیا ہے تقریباً. اللہ بہتری کرے گا، لیکن آئندہ کوئی پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سارا جو سیکٹر ہے ایجوکیشن کا اس کی ویکسینیشن کر لیں تو پھر ہمارے لیے اسکولز کو اور یونیورسٹیز کو اور باقی تعلیمی اداروں کو کھلا رکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہم نے یونیورسٹیز سے یہ بھی گزارش کی ہے، اور میں اس کا صرف پہلے بھی کہا ہے دوبارہ اس کا، کہ جو اے لیول کے بچے اکتوبر نومبر میں امتحان دے رہے ہیں ان کو یونیورسٹیز کنسیڈر کریں گی پروویژنل ایڈمیشن کے لیے. سو ان کی پروویژنل ایڈمیشن ہو جائے گی، وہ امتحان دے کے اپنا رزلٹ جو ہے وہ آ کے وہ دکھائیں گے. اور یہ پروویژنل ایڈمیشن صرف سرکاری یونیورسٹیز میں نہیں ہوگی، ہم ساری یونیورسٹیز سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو بچے اکتوبر نومبر میں A2 کا امتحان دے رہے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، جو کہ زیادہ نہیں ہے لیکن جتنے بھی ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. اسی طرح ہم انجینئرنگ اور MD کیٹ اور میڈیکل کا جو انٹری ٹیسٹ ہے اس میں بھی کہیں گے کہ جن بچوں نے ابھی امتحان عنقریب میں دینا ہے ان کو ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے. تو یہ مختصراً موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ آج کی بین الصوبائی وزراء کی جو میٹنگ تھی اس میں طے ہوئی. یہ فیصلہ اٹل ہے، جیسے ہم نے شروع سے کہا تھا اور جس پہ آج بھی قائم ہے کہ امتحان ہر صورت میں ہوں گے. اسی طرح ہم نے بہت سارے بچوں کے جائز مطالبات جو تھے ان کو مد نظر رکھ کے جو فیصلے کیے کہ امتحانات جو ہے ان کے مضامین کم کر دیے ہیں، ڈیٹ شیٹ کو آگے کر دیا ہے، ڈیٹ شیٹ میں وقفہ جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس لیے آسانی پیدا کی ہے، لیکن اب اس میں فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور اس پہ نہ پہلے ہم نے دباؤ برداشت کیا ہے، دباؤ جو ہے اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگا. یہ فائنل فیصلہ ہے، بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے، بچوں کی پڑھائی کا فیصلہ ہے اور ان کی بقا کا فیصلہ ہے. تو یہ فیصلے جو ہے آج کیے ہیں. تو اس کے بعد اگر سوالات ہیں تو کوئی کر لیں.
मगर अभी आप ये बताएं कि स्कूलों की वैक्सीनेशन ये आप कब से शुरू कर रहे हैं, मतलब ये स्कूल में कि आपकी स्कूलों में जाएगी वहाँ जाकर करेगी? देखिए, हमने स्पेशल इस्लामाबाद में, अगर आपको पता है कि एफडीए ने स्पेशल कैंप लगाए हैं वैक्सीनेशन के लिए, और वो मजीद कैंप, इसी तरह सूबाई हुकूमतों को हमने आज गुजारिश की है, कुछ ने कर भी लिया है कि वो एक स्पेशल कैंप्स लगाएं और सब कोशिश करें कि जिस तरह मुमकिन है, और प्राइवेट स्कूल से भी कहूँगा, बाकी उस कहीं अगर किसी को वैक्सीन की कमी महसूस होती है तो वो फेडरल मिनिस्ट्री को बताएं और हम एनसीओसी के साथ रब्ता करके इंश्योर करेंगे कि उनको वैक्सीन जो है वो मिल जाए। अच्छा, दूसरा ये पूछना चाह रहे थे कि जो प्राइवेट स्कूल के लिए आपने कोरोना के दौरान उनको इमदाद के तौर पे जो एक सप्लीमेंट्री ग्रांट या कर्जा जहाँ देने की जो बात की थी, उसकी बताइए क्या उनको कब मिलेंगे? और दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल सेशन खत्म होता था जनवरी या फरवरी में खत्म हो जाता था, बच्चों के इम्तिहान से पहले वो फीसें वसूल करना खत्म हो जाते थे, अब फीसें अगस्त तक आ गई हैं, तो इसके दौरान जो बच्चों से काफी फीसें वसूल की जाएगी, उसके लिए क्या फैसले करें? देखिए जी, स्कूल एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है,